عرش تاجر نہیں چھپوائیں کوئی گوشہ ہم، عرش تاجر نہیں چھپوائیں کوئی گوشہ ہم، اس لیے دنیا میں بے نام و نشاں رہتے ہیں۔ اب میں ڈاکٹر شاہنواز چودھری صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ تھک چکے ہوں گے۔ صدر عالی وقار پروفیسر محمد زبانت اللہ صاحب، ڈاکٹر جلیل العلوم پوری صاحب، سیما نیل سہگل صاحبہ، پروفیسر ریاض صاحب، فوزیہ مغل صاحبہ، اور اس بزم کے کرتا دھرتا خورشید کاظمی صاحب، صف سامعین میں تشریف فرما معزز خواتین و حضرات، آج کی بزم یہ عرش کی بزم ہے، عرش کی محفل ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ عرش غزل کا کامیاب اور بڑا شاعر تھا، کوئی مقابلہ نہیں اس کا۔ عرش غزل کا شاعر بھی تھا، غزل کا بھی تھا، اور شعر اور زبان کا شاعر بھی تھا۔ اس لیول پر بھی عرش کی کسوٹی پر کوئی پورا نہیں اترتا۔ دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اترے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ یہ چاہتا ہے اس دور پر کروں تنقید، یہ بھی عرش کا شعر ہے۔ یہ چاہتا ہے اس دور پر کروں تنقید، وہ شخص قبر میں زندہ اتارتا ہے مجھے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ اسی لمحے کی کیفیت محروم بیاں ہے اب تک، کیفیت محروم بیاں ہے اب تک، وہ لمحہ زندگی جب موت کے نزدیک ہوتی ہے۔ یہ بھی عرش کا شعر ہے۔ ہزار اختلافات کریں، شعر پر رکھنا کوئی خالد کے گھر تھوڑی ہے۔ شاعری تو بہت سرلاخ زمین ہے، یہاں سے نکات بن کر نکلنا، آگ کے دریا کو پار کرنا ہے۔ استاذ یہ مکرم پروفیسر زمان صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سامنے آپ کو شاعری نہیں ہو سکتی، لیکن ظہوری، نظیری اور فیضی سے لے کر آپ حافظ تک جائیے، اور پھر میر اور غالب سے ہوتے ہوئے جب آپ داغ کی سرزمینوں پر لینڈ کریں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شعر کس بلا کا نام ہے۔ یہ اتنا آسان تھوڑی ہے کہ یہ عرش میں شاعری میں وہ نقص تھا۔ یہ عرش کی شاعری، عرش کے لیول کا شاعر برے صغیر ہند و پاک میں کوئی نہیں ہے۔ آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، یہ آپ کی رائے ہوگی۔ میری رائے یہ ہے کہ عرش جیسا شاعر ہمارے زمانے میں نے خود ایک بات ہے، کوئی شاعر ایسا خوبصورت شاعر نہیں تھا۔ یہ جھونپڑے اور یہ لوگ سے لے کر عرش کے کئی ایک شعری مجموعے چھپ کر سامنے آئے، یکے بعد دیگرے، ایک سے بڑھ کر ایک لامثال ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ عرش کی شاعری داغ اسکول آف تھاٹ کا ایک تسلسل تھا، اور داغ کے ہاں جو خاص بات ہے وہ زبان کی نفاست ہے، زبان کا چٹکارا ہے، اور تغزل کا رنگ ہے۔ عرش کے ہاں وہی تھا۔ پتہ نہیں ابھی کس نے کہا کہ عرش نظمیں نہیں کہہ سکتا، عرش پتہ نہیں کیا نہیں کہہ سکتا۔ عرش کے ہاں شعر بدرجہ اتم ایسی باکمال نوعیت سے موجود تھا کہ تعریف نہیں کی جا سکتی۔ عالم سرور جیسا عالمی نکات عرش پہ مضمون لکھتا ہے، ہم نے پڑھا ہے۔ فراق گورکھپور جیسا شخص عرش پر رائے قائم کرتا ہے۔ عرش کے مشاعرے جگر مادہ آبادی کے ساتھ پڑھے، اور عرش شکیل بدایونی کے ساتھ رہا۔ یہ حقیقت ہے۔ ان لوگوں کی محفل میں شاعری پڑھنا یہ مشکل نہیں، ناممکن سی بات تھی۔ عرش میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ عرش ہمارے عہد کی چلتی پھرتی غزل بھی تھی، اور اردو کی موجودہ شکل بھی تھی۔ ایک بات، اکیڈمی نے عرش کا کوئی قرض نہیں رکھا۔ ہم نے عرش صاحب پر بایوگرافی اس کی ایک نمبر نکال دیا ہے۔ میں عرش صاحب کے دولت قدے پر گیا
ہمارے ساتھی ایک ساتھ تھا. مجھے یہ بات بڑی فیل ہوئی. عرش صاحب نے جو ہی وہ نمبر دیکھا ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی. میں نہیں جانتا کون تھا ادھر. انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ آئیے جی یہ کوئی کتاب چھپ کے آئی ہے. لیکن عارف صاحب کو ایسی جھڑکی ملی کہ وہ شخص ٹوٹ گیا. میرا ساتھی جو تھا وہ تھوڑا سا مجبور ہوا, لیکن میں جلدی اس قومے سے باہر نکل آیا. مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا, اس لیے نہیں ہوا کہ ہر دور میں اہل کمال کی ناقدری ہوتی ہے. یہ بارش کے ساتھ تھوڑی نئی بات تھی. آپ حافظ شیرازی سے مولوی روم تک اور شیخ سعدی شیرازی تک اور میر تک کی میر کی حالت دیکھو. آپ برا حال رہا. غالب نے کیا کیا ہے؟ قرضے لے کر شراب پی ہے. مجاز اسرار الحق مجاز کی اگر بایوگرافی پڑھتے ہو آپ تو دیکھو مجاز نے کیا کہا. مجاز کی ایک بہن ہے, اس کا نام حمیدہ سالم ہے. اس نے کتاب لکھی, ہم ساتھ ساتھ تھے. اس نے لکھا کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا مجاز پر کہ جب ہر رات اس کی ماں 3-4 روپے اس کے سرانے رکھا کرتی تھی کہ صبح مجاز خیریت سے اٹھے. اتنا گھر میں ڈالا تھا. وہی مجاز جب شراب سے اتنا آگے چلا گیا, اتنی کمزوریاں, اتنی مصیبتیں ہو گئی گھر والوں پر, پھر رات جب مجاز آتا تھا گھر میں تو کیوڑ بند کر دیتے تھے کہ یہ پاگل آیا ہے. وہی مجاز جس نے ایک نظم لکھی ہے, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. آپ سردار جعفری کی حالت دیکھو, آخری وقت میں کیا حال ہوا اس کا. آپ بشیر بدر کی حالت نہیں دیکھتے, ابھی کیا ہوا ہے, ڈائمنشیا کے اندر پڑا ہوا ہے. آپ سردار جعفری اب جگر وعدہ وادی کی دیکھو کہ وہ آخری وقت میں ان کا کیا حال ہوا. تو اس لیے اہل کمال کے ساتھ یہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات مسلم ہے, اس کی قلم, اس کے خیال, اس کے خیال کی خوبصورتی, اس کا فن, اس کا ادراک اسے زندہ رکھتا ہے. ہم ہزار نہ قدری کریں, ہم بھول جائیں, کتاب کو جلا بھی دیں, تاکوں میں پھینک بھی دیں, لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو, اصلی فنکار نہیں مرتا. نہ کوئی مار سکتا ہے, نہ صدی مار سکتی ہے, نہ زمانہ مار سکتا ہے, نہ لوگ مار سکتے ہیں. ایک بات اور, عرش صاحب کے حوالے سے اکثر یہاں ملاقات ہوتی رہتی تھی. وہ اکیڈمی بہت آتے تھے. یہ جو ابھی ہوا نا کہ عرش کسی کو مانتے نہیں تھے, عرش یہ تھا, عرش وہ تھا, یہ بات غلط ہے. سیدھی بات تو یہ ہے کہ عرش کی لیول میں, عرش کی نظر میں شاید کوئی تھا ہی نہیں. یہ سچ بات ہے. اس سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو کرے, لیکن جو عرش جانتا تھا شاعری کے بارے میں, جو عرش کو شاعری پر ادراک حاصل تھا, جو درک حاصل تھا, وہ شعرا کے بس کی بات نہیں تھی, اور نہ ہی اسے شعر کوئی کہہ سکتا تھا. لہذا جب کبھی عرش پھوس پھوسا کلام دیکھتا تھا, مجبور کلام دیکھتا تھا, تو وہ چیخ اٹھتا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ فلانی منڈلی ہے, یہ فلانا شاعر ہے, میں یہ نہیں کروں گا. یہ بات سچ بھی ہے, کیونکہ آپ جب عرش کے شعر پڑھتے ہو آپ کہتے ہو کمال کی چیزیں کہی ہیں, تو یہی تو اعتراف ہے. اگر عرش بھیلا شاعر ہوتا تو وہ رائے کیسے قائم کر سکتا تھا؟ عرش صاحب کو یاد رکھا جانا چاہیے. عرش اردو کے زندہ وراثت بھی ہے, روایت بھی ہے. یہ ایک روایت ہے, ایک عہد ہے. میں خورشید کاظمی صاحب کو کتنی مبارکباد پیش کروں کہ آپ نے ایک بہت خوبصورت پہل کی. ایک بڑے آدمی پر آپ نے اس محفل کو آراستہ کیا, لیکن یہ تسلسل قائم رہنا چاہیے. میں عرش صاحب کے جو گھر والے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں, اگر یہاں بیٹھے ہیں, عرش کے نام کی ایک سوسائٹی بنائیں. عرش لٹریری سوسائٹی کچھ کر کے یا کچھ اور نام رکھ لیں. ہر سال عرش کی خدمات کو یاد کرنا چاہیے. اردو دنیا تو یاد رکھے گی, لیکن ان پر بھی فرض ہے وہ بھی یاد رکھیں. عرش یہ سماج میں بڑا ہونے کی اور کیا نشانی ہے. لوگ کیسے بڑے ہوتے ہیں؟ بڑے گھر کسی کو بڑا نہیں بناتے, بہت پیسہ ہوگا بڑا نہیں بناتے ہیں. آپ کی قلم ہے, آپ کی زبان ہے, اور اگر آپ کے اونچے اور خوبصورت خیالات ہیں, وہی بڑا ہونے کی دلیل ہے. اور عرش اس صف میں ہم تمام سے آگے تھا. تو گھر والوں پر یہ فرض ہے کہ عرش کو زندہ رکھنے کے لیے, عرش کے نام نامی کو آگے لے کر چلنے کے لیے ہر سال ان کے نام کا ایک دن رکھا کریں. اور کاظمی صاحب, پھر آپ سے آپ کی بزم کا اور آپ کے منتظمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
کہ آپ نے یہ خوبصورت محفل جو ہے عارف صاحب کے حوالے سے یہاں سجائی، اور میں انہی خیالات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہنواز صاحب. آپ نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں عارف صاحب بھائی صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا.